بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ ہر قسم دی حمد و صلات اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے اور نبی کریم علیہ السلام دی ذات واسطے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا نہایت ہی فضل ہے، کرم ہے کہ جس مالک دی توفیق خاص نال رمضان المبارک ساڑی زندگی اندر دوبارہ آیا اور رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک بھی اللہ پاک نے شان پڑھنا پڑھانا نصیب فرمایا، اور دعا فرماؤ کہ اللہ پاک
اس رمضان دے اندر سانو کثرت دے نال نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے پڑھی ہے نا، اللہ پاک نے اس آیت دے اندر امانت داری اور وعدے دی پاسداری دا ذکر فرمایا۔ پورے دا پورا دین اسلام اور دین اسلام دی مکمل امارت جو ہے امانت تے قائم ہے۔ دوبارہ سنیے، پورے دے پورے دین دی امانت تے قائم ہے۔ جو بندہ امانت دار نہیں، او دا دین نال تعلق، دین نو بھیجن والا بھی سچا ہے اور امانت دار ہے۔ دین نو بھیجن والا کون ہے؟ اللہ رب رحمان ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جدی بات رب تو زیادہ سچی ہو؟ فرمایا کہ سب تو اگر کوئی سچی ذات ہے تو اس ذات دا کی نام ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور دین جو لے کے آندہ رہا، او دا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا نازل بہ الروح الامین، فرمایا جدے ذریعے اسی دین زمین تے بھیجیا ہے نا، وہ سارے فرشتیاں دا سردار بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ سردار بھی ہے اور سارے فرشتیاں دا سردار ہے اور امانت دار بھی ہے۔ اور اتھے انہاں لوگاں دے اعتراض دا بھی جواب، جو لوگ آندے نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت والی وحی پیغام لے کے حضرت علی تے آنا سی تے بھول کے ماد اللہ محمد الرسول اللہ دے قریب چلے۔ اللہ پاک فرماتے نے نازل بہ الروح الامین، فرشتیاں دا سردار بھی ہے تے امانت دار بھی ہے۔ اور جنہ دے سینیاں تے دین اتردا رہا، تمام ہستیاں امانت دار۔ حضرت آدم تو لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کون ہے؟ امانت دار۔ قرآن پاک اٹھائیے، سورہ شعراء کے اندر اللہ پاک نے فرمایا انی لکم رسول امین۔ ہر نبی نے تبلیغ کی تھی، اللہ دی وحدانیت دا پیغام دیتا، اپنی نبوت دا اعلان کیتا، تے نال ہی فرمایا انی لکم رسول امین، میں اللہ پاک دا رسول بھی ہاں اور امانت دار بھی ہاں، دین اندر خیانت نہیں کرتا۔ بھیجن والا بھی امانت دار، لے کے آن والا بھی امانت دار، تے جنہ دے سینیاں تے دین اتردا رہا او بھی تے سانو بھی امانت دار ہونا چاہیے ہے نا۔ دین قرآن اور حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساڈے کول یہ امانت ہے۔ پورے دا پورا دین میرے تیرے کول امانت ہے۔ دین دے اندر اگر کوئی بندہ ایک ذرہ برابر چیز بھی نہیں ایجاد کردہ ہے، وہ امانت اندر کی کردہ پہ ہے؟ خیانت کردہ پہ ہے۔ میں نے نا ایک واقعہ ذہن اندر آیا، ایک بہت بڑے محدث حدیث لکھ دیاں کہ حدیث دی سند لین واسطے نا پتہ کروایا، پتہ چلیا کہ فلاں جگہ تے ایک بندہ ہے، او دے کولے حدیث موجود ہے، سند موجود ہے۔ طویل لمبا سفر کیتا، سفر کر کے او دے کول پہنچے، تے جدو دے کول پہنچے نا تے دوروں ویکھیا ہے وہ اپنے گھوڑے نو اونٹ نو پکڑن واسطے نا اپنی جولی انہیں اج پھیلائیے تے اپنے اونٹ نو پکڑے۔
ادھروں محدث قریب پہنچیا ویکھیا جھولی بالکل خالی ہے تے اونٹ نال فراڈ کیتا ہے جھوٹ بول کے انہوں اپنے قریب بلایا ہے تے نال اپنے خادم نو آندے نے واپس چلیے جدے کول حدیث لین واسطے گئے انہیں ویکھیا دو بندے آئے نے کوئی گل نہیں کیتی بات نہیں کیتی وجہ معاملہ آواز ماری پوچھیا ہاں بھئی کدھر آئے تو محدث نے فرمایا کہ میں دے نبی دی حدیث لین واسطے آیا سی بندہ آندہ لئی نہیں تو حضرت محدث صاحب فرمانے نے جیڑا بندہ جانور نال خیانت کر سکتا ہے میرے نبی دی حدیث نال بھی میں بے ایمان دے کولوں خیانت دار بندے دے کولوں اپنے نبی دا ایک فرمان بھی لینا تو میرے پیارے بھائیو پتہ چلیا دین پورے دا پورا امانت ہے میرے تیرے کول اگر کوئی خیانت کر دے تے آئیے امانت دار بندے دا انعام اور خیانت دار بندے دا انجام سنیا جے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد محبت نال پڑھ لو تے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آئیے ترجمے غور کیجئے ترجمے غور کیجئے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فرمایا جیڑا بھی بندہ نیک اعمال کر دے جیڑا بھی انسان نیک اعمال کر دے اللہ اللہ فرمایا مرد گئے یا عورت گئے اسی نیک اعمال دی جزا ضرور دماغے اسی نیک اعمال دی وجہ تو بندے دی زندگی برکتاں تے رحمتاں والی بنا دوانگے دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب کر دوانگے اللہ پاک فرماتے نے جزا بھی دوانگے اللہ پاک فرماتے نے زندگی بابرکت بھی بنا دوانگے اللہ پاک فرماتے نے جنت بھی عطا کرانگے مگر شرط ایک کوئی ہے وَهُوَ مؤمن فرمایا جیڑا بندہ مرد گئے عورت گئے نیک عمال کرن والا انہوں چاہیدہ امانت دار گناہ انہوں چاہیدہ ایماندار گناہ انہوں چاہیدہ جناب والا امانت دی پاسداری کرن والا خیانت کرن والا جتنے مرضی نیک عمال کر لوے خدا ایک عمل بھی رب قبول نہیں جے فرماندہ اللہ اللہ اے عنوان میرے پیارے بھائیو تو اڈے سامنے اس واسطے انتخاب کی تعینات رمضان دے اندر اسی بڑیاں نیکیاں کرنیاں نے انشاءاللہ اسی نمازاں بھی پابندی نال پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے زکاتاں بھی ادا کرنیاں نے قیام اللیل بھی کرنا ہے میں سوچیا کتے میرے ویران دیاں یا میرے سمیت کتے اے نہ گئے کہ ساڑیاں نیکیاں ضائع کو جان آئیے اے عنوان سنیاں جے سنن تو بعد میں نو چاہیدہ میں اپنی اصلاح کراؤ تو آنو چاہیدہ تسی اپنی اصلاح کرو فرمایا کوئی بھی بندہ
نیک عمال کر دے نال نیک عمال کرن دے نال اسی جناب والا انعام دنیا اندر بھی عطا کرانگے آخرت اندر بھی عطا کرانگے مگر شرط کوئی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ نیک عمال کرن والے نو چاہیدہ ایماندار کوئے مومن گنا چاہیدہ اللہ اللہ ایمان دی پاسداری کرن والا کوئے اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سننا درا فرمایا والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اللہ پاک نے اس مقام تے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ جناب والا وعدے دی پاسداری کر دے امانتدار بندہ نا قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون توجہ کرنا قد افلح المؤمنون فرمایا ایسا بندہ ایسا مومن کامیاب ہے اللہ سونیا جیڑا بندہ ایماندار بھی ہے جیڑا بندہ وعدے دی بھی پابندی کر دے تسی فرمایا قد افلح المؤمنون وہ بندہ کامیاب ہے اللہ تے دنیا دی گل لینا دنیا چے کامیاب ہے مولا آخرت اندر کی عطا فرماؤ گے فرمایا اولائکا ہم الوارثون فرمایا سی ایسے لوگانو ہم وارث بنا دوانگے اللہ سونیا کدہ وارث بناؤ گے فرمایا الذین یرثون الفردوس کاش کتے سمجھ آ جائے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون فرمایا جیڑا بندہ امانتدار ہے جیڑا بندہ خیانت نہیں کردا ایماندار ہے نیک عمال کر دینا اور ایمانداری بھی کر دے فرمایا ایسے لوگ دنیا تے بھی کامیاب نے آخرت اندر بھی کامیاب نے اور اللہ پاک فرماندے نے اسی انہوں وارث بنا دوانگے اللہ سونے عقیدہ وارث بنائے گا فرمایا میرا بندہ ایمان لے اور تو بعد امانتداری اختیار کرنا وعدے دی پاسداری کرنا تیرا کام میں کل قیامت والے دن گناہوں معاف کر کے جنت الفردوس دا وارث بنا دوانگے فرمایا نیک عمال تے کر اور ایمانداری اختیار کر ایمانداری اختیار کرنا تیرا کام میں تے اسی تینوں کدے وارث بناواں گے جنت دی آج ایمانداری بڑی مشکل کنی مشکل ہے رمضان آئے تے رمضان دے اندر جناب چیزاں دے ریٹ بولو بات گئے کہ نہیں بات گئے چیزاں دے ریٹ ڈبل ہو گئے اے ایمانداری ہوندی بھئی ہونا ہے جی چاہی دا سی مسلمانہ دا مہینہ ماہ رمضان آئے غفران آئے تے ہونا ہے جی چاہی دا سی چیزاں دے ریٹ نارمل کر دے مسلمانہ نو انج کرنا چاہیے دے مسلمانہ نے ریٹ ودا دیتے تو جنہ دی اسی مخالفت کرنے انہوں نے ریٹ کٹا دیتے اور میں نا کل ایک پوسٹ پڑھی عیسائیاں نے نا پورا رمضان دسترخوان لگا دیتا جتنے غربا مسکین یتیم جنہ نے روزے رکھے نے دسترخوان بھائی کھلے آئیے آکے صبح دی شہری بھی کیجئے شام میں روزہ بھی ٹھیک ہے اچھی بات مگر اللہ پاک فرمانے نے نیک عمال کرن تو پہلا ایمان والا ٹھیک ہے اچھی بات ہے عمل اچھا ہے مگر ایمان انہاں دے اندر موجود ہے میں نو تینو چاہی دا سی کہ رمضان آئے ایمانداری اختیار کر دے بڑا وڈے تاجر روزہ بھی رکھے آئے تے چھورا بھی آتی جیسا بنانو بڑا پڑے انج نہیں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار شروع اندر میرا دل کرد ہے رمضان دی گل آئیے تو انج کہہ رہیے لٹ لو رحمت رب دیاں رب دا مہمان آیا
مسلمانوں خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آیا. یہ اللہ دی رحمت دے نال نا اے جمعے تو پہلا مالک نے ساڑھے تے کرم کیتا اور اپنی قلم دے نال انشاءاللہ اے نوٹ فرمایا ہے. سنو ذرا. لٹ لو رحمت رب دیاں رب دا مہمان آیا لوگو خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آیا. محبت نال پڑھو ذرا سبحان اللہ. لٹ لو رحمت رب دیاں رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو ماہ رمضان آیا. راتی اٹھ کے رب نو مناونا ہے راتی اٹھ کے رب نو مناونا ہے دل اسا رب دے قرآن نال لونا ہے. راتی اٹھ کے رب نو مناونا ہے دل اسا رب دے قرآن نال لونا ہے. پڑھ سینہ ٹھاری پڑھ سینہ ٹھاری ہو سی دل دی دور بیماری ہو سی دل دی دور بیماری لے کے قرآن آیا ہو سی دل دی دور بیماری لے کے قرآن آیا لوگو خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آیا. روزے دار بندے انہوں بڑے گی پیارے نے جنتیاں پورا رب جنتیاں پورا نال رب نے جنتیاں پورا دے رب نے بنونے لاڑے نے. جملے دی سمجھ آئی. اللہ پاک فرما دے نے جڑا روزے دار بندہ ہے انہوں لاڑا کیدہ بنونا ہے. بولو ماشاءاللہ جنت جے تسی سارے آنے جوان ہونا ہے تے رب دیاں جو حوراں بنائیاں نے نا انہاں دے اسی انشاءاللہ لاڑے بھی ہونا ہے تے شہزادے بھی ہونا ہے. روزے دار بندے انہوں بڑے کی پیارے نے جنتیاں گوراں دے رب نے بنونے لاڑے نے. جتھے ہوراں کرن غلامی جتھے ہوراں کرن غلامی پہ دین جتھے ہوراں کرن غلامی پہ نوری کرن سلامی جتھے ہوراں کرن غلامی پہ دین نوری سلامی. نیک انسان آیا روزے دار آیا خوشیاں مناؤ لوگو ماہ رمضان آیا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. فرمایا ایسے لوگ کامیاب نے ایسے لوگ رب دی جنت دے وارث نے کیڑے لوگ جڑے لوگ دنیا تے ایماندار بھی نے امانتداری دا خیال کر دینے وعدے دی پاسداری کر دینے. آئیے قرآن پاک تو بعد اور میرے پیغمبر دا فرمان سننا درا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے. مشکات المصابی پڑھ لگا حدیث نمبر 35 گئے. اگر کسی نو گوالہ چاہیدہ ہوئے حوالے دا ذمہ دار آؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہنو وہ بیان کر دینے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا ایمانا لمن لا امانت لگو لا ایمانا لمن لا امانت لگو لا دینا ولا عہد لگو. فرمایا جڑا بندہ امانتدار نہیں ہوتا جناب والا ایمان نہیں اور جڑا بندہ وعدے دا پابند نہیں وعدے دی پاسداری نہیں کردا
پڑھدا او دا دین نال کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث اندر دو چیزاں دا ذکر فرمایا، قرآن اندر بھی دو چیزاں دا ذکر، امانت تے وعدے دا ذکر، حدیث اندر بھی امانت تے وعدے دا ذکر۔ فرمایا لا ایمانا لمن لا امانت لہو، فرمایا جڑا بندہ امانت دار نہیں، امانت اندر خیانت کر دے، او دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں۔ اور میں تے ایک مثال دین لگا، مثال بھی حدیث دے اندروں بیان کرن لگا۔ اے حدیث مشکات المصابی دیئے، ہن جڑی حدیث پڑھن لگا صحیح البخاری دی گئے۔ فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا جڑا بندہ نماز دے اندر سورہ الفاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز کامل نہیں، او دی نماز مکمل نہیں۔ اہل حدیث گئے اس حدیث تے ایمان گئے، دیوبندی گئے اس حدیث تے ایمان گئے، بریلوی گئے اس حدیث تے ایمان گئے۔ الگ بات ہے کہ مسائل اندر اختلاف گئے، مسائل اندر اختلاف گئے، اختلافی بات نہیں کرنا چاہنا، اپنے عنوان دے مطابق گل کرنا چاہنا۔ ہر بندہ مند ہے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میرے پیغمبر میں پوچھنا بھائی نماز دے اندر سورہ الفاتحہ کیوں پڑھنا ہے؟ اگو جواب دیندہ ہے میں حضرت جی سورہ الفاتحہ اس وجہ تو پڑھنا ہے کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ نماز اندر سورہ الفاتحہ نہیں پڑھدا وہ دی نماز کامل نہیں۔ میں تواڈے کولوں ہن ایک سوال کرنا چاہنا، مینوں تسی دسو ایمان پہلے ہے کہ نماز؟ بولو ایمان پہلے گئے نماز بعد اندر گئے؟ پہلے ایمان قبول کرانگے بعد اندر نماز تے روزہ تے حج تے زکاة فرائض ادا کرانگے۔ اور یار کہ جدہ تم مسلمان ہے اللہ اللہ نماز دی جدو باری آدھی ہے حدیث مننا ہے، ایمان دی واری ہوندی ہے حدیث نو چھڑ دینا ہے۔ جس طرح میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ دی نماز نہیں جدے سورہ الفاتحہ نہیں پڑھدا۔ انجی میرے نبی نے فرمایا لا صلاة، انجی میرے پیغمبر نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، فرمایا جڑا بندہ امانت دار نہیں او دی نماز روزہ حج صدقہ و خیرات بھی قبول۔ بولو فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا نماز اندر فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز بولو تھوڑا جا بولو ماشاءاللہ موسم ایڈا ٹھنڈا ہے روزہ مینوں نہیں لگا تے تانوں پہلے ہی لگ گیا او دی نماز انجی میرے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، فرمایا جدی اندر امانت داری نہیں خیانت کر دے، گل گل تے خیانت، دین اندر خیانت، نماز اندر خیانت، روزے اندر خیانت، زکاة اندر خیانت۔ اسی خیانت جہی سمجھے کوئی سانو موبائل پھڑا کے جائے تے بعد اچھ مکر جانا موبائل تے تم انہوں پھڑایا ہی نہیں، پیسے پھڑا کے گیا انکار کر دیتا تم انہوں پھڑایا ہی نہیں۔ پائی یہ بھی خیانت مگر نالے بھی خیانت جڑا نماز چورے، نماز نو ٹھنگیاں نال پڑھ دے، اور یہ بھی خیانت جڑا قرآن نو سمجھ کے نہیں پڑھدا، یہ بھی خیانت ہے۔ زکاة بن دی پئی 3 لاکھ دیندہ پیا ہے 1 لاکھ، یہ بھی بولو یہ بھی خیانت ہے۔ فرمایا جڑا خائن ہے او دا ایمان مکمل ایمان ہی نہیں۔ نماز دی گل لائے حدیث پڑھ پڑھ کے مینوں سنائے، نماز دی گل لائے حدیث لوگاں نو سنا ہے او بھائی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے مگر نماز تو پہلا میرے نبی نے درس دیتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہو، امانت دار بن جا، امانت دار تو بن جائے گا ساریاں نیکیاں رب قبول فرما لے، جے ایمانت دار نہیں تو تیریاں نیکیاں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، آئیے میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا درا، صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام
ایک جگہ تے جناب والا وضو فرما رہے نے تو صحابہ اکرام ایج کر کے جناب والا وضو دے قطرات سبحان اللہ میں اپنے پیغمبر دی ایک ایک عادات تو قربان جاواں اپنے پیغمبر دی شان تو قربان جاواں اللہ اللہ اور صحابہ دی وفاداری تو قربان جاواں صحابہ دی خدمت گزاری تو قربان جاواں میرے پیغمبر وضو فرما دے پینے تے صحابہ وضو دے قطرات وضو دے پانی ہج کر کے جناب والا نیچے نہیں گرن دیں دے اپنیاں تیلیاں تے مل دینے ہتھاں تے مل کے چہریاں تے مل دینے جسم تے مس کر دینے میرے نبی مندر ویندے پینے میرے پاک پیغمبر فرما دینے صحابہ اے عمل کیوں کر دے پے ہو اللہ دے نبی جی تواڈے نال محبت کرنے ہاں پیار کرنے ہاں کیونکہ اسی سنیا ہے جڑا بندہ تواڈے نال محبت کردا ہے رب انہوں جہنم دی آگتوں آزادیاں نصیب فرما دیندا ہے اللہ 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 سونیا اسی سارے تیرے نبی دے حبدار بیٹھے ہیں تیرے نبی دے جناب والا تابعدار بیٹھے ہیں خدمت گزار بیٹھے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال سانو معاف کر کے جنت بھی عطا کر تے جنت اندر نبی دا گوان بھی نصیب فرما اللہ اکبر اللہ اور اللہ سونیا اتھے دنیا تے رہندیاں جناب والا ایک دفعہ تڑپ کے گل کرن لگا اللہ سونیا جڑے لوگ تیرے نبی دے شہر اندر ایک دفعہ چلے گئے نے انہاں نوں بار بار بلاؤ تے جڑے میرے سونے ویر لے پہلی دفعہ بھی نہیں گے اللہ انہاں نوں بھی نال ہی لے کر کے چلا جا کہو آمین اللہ اکبر انج کہہ لیے مکے تے مدینے دی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اور جتھے جمعہ کملی والا ہے وہ جگہ سارے نالوں آلہ ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اللہ اللہ دعا کریے اللہ سونیا وہ نرالی جگہ تھے آلی جگہ اللہ سانو جناب والا اس زالی زیارت کرواؤ اللہ اکبر اللہ تے صحابہ جناب والا ایج کر کے جناب پانی دے قطرات اپنے جسم دے مس کر دے پے فرمایا کیوں کر دے پے ہو اللہ دے نبی جی تواڈے نال محبت تے پیار کرنے آ فرمایا اچھی بات ہے مگر ایک گل سنو اگر چاہتے ہوئے تے تواڈی محبت ہے اگر چاہتے ہو کہ رب بھی تواڈے نال محبت کرے رب دا نبی بھی تواڈے نال محبت کرے تے پھر تسی تین کام کر لینے نے سونیا کیڑے کیڑے فرمایا پہلے نمبر تے امانتدار بن جانا ہے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرما دینے وعدہ خلافی نہیں کرنی وعدے دی پاسداری کرنی ہے وعدے دے پابند بن جانا ہے تیسرے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا پڑوسیاں دے حقوق دا خیال پڑوسیاں دے حقوق دا خیال رکھنا ہے میرے نبی فرما دینے جیڑا بندہ ایماندار بن جاندہ ہے وعدے دی پاسداری کردہ ہے پڑوسیاں دے نال اچھا سلوک کردہ ہے فرمایا اور رب دی زمین تے ٹردہ ہے رب دی زمین تے ٹردہ ہے اللہ پاک اپنے ملائکہ دی اندر ایدہ ذکر کر دینے اور میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ اے بندے نال میں بھی بیار کرنا تو میرا نبی بھی پیار کر دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے اپنے اندر جناب والا امانتداری اختیار کرو اگر امانتداری نہیں میرا ویر تیرا نیک عمل قبول نہیں اگر امانتداری نہیں تیریاں نیکیاں رب دی بارگاہ دی اندر جناب والا قبول نہیں اللہ اکبر آنا جس نبی دا میں
تے تو کلمہ پڑھیا ہے نا او نبی دی امانت داری ویکھنا دراؤ او نبی دا جناب والا وعدے دی پاسداری ویکھنا دراؤ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر انج کر کے لوگاں نو جناب والا اللہ دی توحید دا پیغام دیتا ہے نا انج کوہ صفات نے کوہ صفات اللہ دی توحید دا پیغام دین تو پہلا میرے پیغمبر فرمان دینے لوگوں گل سنو نا دسو نا میں محمد دی زندگی توڑے سامنے کنج دی زندگی ہے نا 40 سال دا عرصہ گزارے ہے دسو نا شب روز توڑے سامنے گزارے نے اور یارو ایڈا وڈا جناب والا تمگا کسی انسان نو نہیں ملیا اور نہ ہی قیامت تک ملنا ہے کہ جدے شب روز دیاں گوائیاں کافرانے دیتیاں نے کیاں دینے انتا صادق الامین انتا صادق الامین ادھا ترجمہ کیے محمد تیرا دن بھی گزریا سچائی اندر تیری رات بھی گزری امانت داری اندر تیرا دن تے رات زندگی دے شب روز گزرے نے سچائی اندر گزرے نے امانت داری اندر گزرے نے میں اپنے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی دا ہے جو 2 جملیاں چے سیرت بیان کرا میرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی انتا صادق الامین میرے پیغمبر سچے وینے تے امانت دار وینے اللہ اکبر اللہ آئیے ہن جناب والا کوہ صفا تو اگے چلیے نا انج کر کے جناب والا میرے پیغمبر نے توحید دا اعلان فرما دیتا نبوت دا اعلان فرما دیتا انج کر کے جناب والا ابو سفیان دا نام ہے اللہ اللہ بعد اندر صحابی رسول بنے نے پہلے صحابی نہیں انج کر کے جناب تجارت دی غرض اندر ملک شام اندر پہنچے نے تے شام دا بادشاہ ہر کل بادشاہ نا او دی دربار اندر او دی عدالت اندر کسے کام دی غرض اندر گئے نے نا تے جا کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب والا ہے کر کے جناب مکمل واقعیوں سنا دینے فرما دینے ہر کل بادشاہ ساڑھے علاقے دی اندر ایک محمد نامی بندہ نا نبوت دا اعلان کیتا ہے نا اپنے آپ نو اندے انی لکم رسول امین میں اللہ دا رسول بیاں تے امانت دار بیاں ہر کل بادشاہ دے دسنا وہ نبی دیاں خوبیاں کیڑیاں نے وہ نبی جناب والا تو انہوں پیغام کی دا دین دے انج کر کے ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھیا ہر کل بادشاہ دے دربار اندر ابو سفیان بھی غیر مسلم ہے ہر کل بادشاہ بھی غیر مسلم مگر میرے پیغمبر دی امانت داری چیک کرنا میرے پیغمبر دی امانت داری دیاں مثالاں دل تے نوٹ فرما ابو سفیان آندے نے گل سن ہر کل بادشاہ جن نے نبوت دا اعلان کیتا ہے نا سب تو پہلا اللہ دی توحید دا پیغام دیندہ ہے نا دوسرے نمبر تے نماز دا پیغام دیندہ ہے تیسرے نمبر تے زکاة دا پیغام دیندہ ہے چوتھے نمبر تے وعدے دا پیغام دیندہ ہے پنجویں نمبر تے امانت دا پیغام دیندہ ہے امانت دی جناب والا حفاظت کرنے والے بن جاؤ خائن نہ بنو خیانتدار نہ بنو انج کر کے ابو سفیان نے ایک گلہ ہر کل بادشاہ نو دسیاں ہر کل بادشاہ غیر مسلم آندہ ابو سفیان گل سن میں محمد نو ویکھیا بھی نہیں کلمہ پڑھیا بھی نہیں مگر میں اپنی زبان تو گواہی دینا حاضی صفات النبیہ اے جڑیاں صفتانے اللہ دے نبیاں اندر موجود ہوندیاں نے ابو سفیان گل سن او اللہ دا رسول بھی سچائے تے نبی بھی سچائے اللہ اکبر اللہ و یارو میرا پیغمبر امانت دا پیغام دوے آج دا امتی جناب والا چند ٹکیاں تھی اپنی امانت نو جناب والا خیانت اندر تبدیل کر دوے انج کہہ لیے اللہ اکبر اللہ دشمن بھی میرے آقا کے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے
دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے والشمس کگی واللیل کگی والفجر کگی فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے گئے اللہ اکبر اللہ آئیے میرے پیغمبر دی سیرت دا ایک اور واقعہ سننا درا اللہ اللہ ہنج کر کے جناب والا بیت اللہ دی اندر اللہ اکبر اللہ حجر اسود نو نصب کرن دا موقع آیا ہے نا حجر اسود نو لگان دا وقت آیا ہے نا اللہ اکبر اللہ ہنج جناب والا جدوں دیوارہ میرے پیغمبر دی جناب والا موجودگی اندر تاکیتیاں گئیا حجر اسود لگان دا وقت آیا اللہ اللہ آپس اندر کفار لڑن لگ پہ ایک آندھا ہے میں پتھر لگاواں گا دوسرا آندھا ہے میں پتھر لگاواں گا تیسرا آندھا ہے میں پتھر نو نصب کران گا ایک دنا بندہ ایک سمجھدار بندہ آندھا یار لڑائی کیوں کر دے پہ ہو لڑو نا میں فیصلہ کرنا انج کرو لڑائی چھڑ دو صبح ثابت تو پہلا جیڑا بیت اللہ دی اندر داخل ہوئے گا وہ جیڑا فیصلہ کر دے گا سانو منظور گوئے گا اللہ اکبر سارے عدتے مطمئن ہو گئے اتفاق کر لیا اللہ اللہ رات گزری دن چڑھیا ثابت تو پہلا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو بیت اللہ دے سین اندر لے کے انداز گل جو میں سنانا چاہنا اور یار جس پیغمبر دا تونت میں کلمہ پڑھے ہے او پیغمبر دی امانت دیاں گوائیاں کافر بھی دین دے پینے او پیغمبر دی امانت داریاں دیاں گوائیاں جڑیاں نے اللہ یہودی بھی دین دے پینے عیسائی بھی دین دے پینے اللہ اللہ مشرک بھی دین دے پینے آج تم مسلمان ہو کے لوگاں دی نظر اندر خائن کیوں بن گیا ہے کیونکہ اسی جناب والا اپنا ایمان پیسے نو سمجھ لیا ہے اپنا ایمان دنیا نو سمجھ لے صبح کوئی یہ نا اے جب میرے پیغمبر بیت اللہ دے سین اندر داخل ہوئے نے نا اللہ اللہ سارے کافر جمع ہو گئے نے آندے نے جناب والا اے جڑا جوان ہوندہ پہ آئے نا محمد دا نام ہے حاضا رزینہ الامین اللہ اللہ ادھا ترجمہ کیے اے محمد جیڑا بھی فیصلہ کر دے گا اسی یہ دے فیصلے تے راضیاں کیوں ہادہ رزین الامین یہ دے فیصلے تے کیوں راضیاں کیونکہ اے امانت دار کیے امانت دار تے اسی کیاں اسی بھی امانت دار ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ دی رحمت دینا ہادہ رزین الامین جیڑا بھی فیصلہ کر دے گا سانو منظور ہے میرے پیارے بھائیو میرے پیغمبر دی سیرت کہ میرے پاک پیغمبر دی امانتیاں گوائیاں کفار دن دے پینے میرے پیغمبر دی امانتیاں گوائیاں گہرہ دی زبان تو مل دیاں پیاں نہیں تھی آج اللہ ماشاءاللہ نمازاں بھی پڑھنے ہیں روزے بھی رکھنے ہیں حج بھی زکاة بھی سارا کچھ مگر امانت دی اندر خیانت کرن تو باز نہیں آندے دکاندار ہے پیسے اصل رقم دے لے رہے ہیں تے چیز کیڑی دے رہے ہیں بولو چیز 2 نمبر دیندہ پہ پیسے پورے لیندہ پہ ہے اور چیز پیمانے اندر ناپ اندر کم دیندہ پہ ہے دودھ فروخت کرنالا پیسے اصل دے تنال پانی بھی دے جا رہے ہیں اسی کون بولو امانت دار رمضان دا مہینہ ماجد تھلے بیٹھے تے بالڈی جے پہلائیں کوئی 8-10 کلو پانی انہیں پالے تے اتو جناب دودھ چھوڑنا شروع کر دیتے
کیوں بھئی انج کیتا ہی گاہک ود گئے نے کسٹمر ود گئے نے دودھ بھی تو پورا کرنا ہے نا تے اسی ایماندار ہاں نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے تے امانتداری بھی پوری ٹکا کے کرنی ہے کی ہو رہے ہے جناب والا فروٹ دی ریڑی تے چلے جاؤ شاپر انہیں جناب خراب سیباں دے انجنال لٹکائے نے سامنے چنگے چنگے پوندہ ہے تے تھوڑی جی نظر اندر اندی خراب شاپر لو جی کارا آگے بندہ وے کہندہ یار میں تے سونے سیب پائے نے چنگے مالٹے پائے نے لے کار لے آکے چلو بچے میں روزہ افطار کرانگا اے تے سارے سڑے کوئی گڑے پلے نکلے نے ایک ہی ہو رہا ہے امانت داری ہو رہی اور بہترین ہوں دی پئی ہے کھجورا اصل پیسے آدیاں تے سنڈیاں آلیاں دی جا اور رمضان تو پہلا تقریباً آلو پیاز بڑا سستا سی یا ہریاں مرچاں ٹماٹر ٹموٹر جو بھی ہے رمضان چڑھے ریٹ ڈبل کر دیتا کیوں ایماندار میرے پیارے بھائیو کپڑا عید آ رہی ہے رش پہ جانا ہے کپڑا اسی کٹ دینا ہے تے پیسے پورے لینے نے پیسے بوس کی دے لے رہی ہے تے نقل بوس کی امانت دار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہے روزہ بھی رکھیا ہے تے کاؤنٹر تے جیڑا بیٹھا ہے وہ عام بندہ نہیں ماشاءاللہ باریش داڑھی رکھی چٹا سوٹ پایا سر تے ٹوپی پائی ہے ہاتھ سے تسبیح پھڑی ہے تے اپنے ورکرانوں کہہ دیتا ہے معافی کسے نو امانت داری چے خیانت نہیں کرنی پوری امانت داری کرنی ہے تے بچ کے کوئی جائے بچ کے کوئی نہ جائے پٹرول پمپ تے چلے جاؤ پیسے پورے تے ٹینکی چے تیل کٹ پا رہے کیا وجہ ہے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا میرے پیغمبر اتنے امانت دار کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ چھوڑیا مدینے اندر چلے نے نال ابو بکر صدیق نو لے آئے اور علی نو اپنے بستر تے سلایا فرمایا علی صبح اٹھیں ساریاں امانتاں جو لوگاں نے میرے سپرد کیتیاں نے میں تیرے سپرد کرنا صبح ساریاں امانتاں انہاں نو دے کے تے میرے پیچھے آ جائے تے اسی کی کرنے ہیں 1000 دا نوٹ نظر آئے تے پیر اتے اور جدہ گواچہ ہوں دا بیچارہ دیاڑی لا کے آیا سارا دن کم کر گئے یار اتھے کہ میرا 1000 روپیہ ڈگا ہی پتہ نہیں یار کتھے زمین کھا گئی آسمان نکل گیا 1000 واسطے ایمان ختم کر دیتا میرے پیغمبر فرمانے نے انجی کرنا انجی نہیں کرنا فرمایا علی صبح ساریاں دیاں امانتاں واپس کر کے میرے پیچھے آ جائیں اے وجہ کافر نے یہودی نے کلمہ نہیں پڑھیا مگر میرے پیغمبر دی مخالفت بھی کر دینے تے امانتاں میرے نبی دے کول جمع بھی انہوں نے پتا سی کہ نبی امانت دے اندر خیانت مسلمان امانت دے اندر خیانت کرنے والا یارو درد دل نال پیغام دے لگا اسی مرنا ہے نیک عمال کر رہے ہیں کتے اے نہ ہوئے ساڑھا رمضان سارا دا سارا ضائع ہو کنی کمائی کر لیں گا کی بن جائے گا تیرا کچھ نہیں بننا جے بئی مانی نال کمائی کیتی ہے نا وہ حرام دی سائیڈ تے حلال دی تھوڑی کھال ہے مگر تیریاں نیکیاں ذخیرہ ہو جان گی اللہ اکبر گل دی میرے پائیانوں سمجھ آ رہی ماشاءاللہ اللہ اکبر ذرا محبت نال ایک دفعہ پڑھو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایتھی امانت داران دی گل ہوئیے آئیے ہن خیانت دار بندے دا انجام سننا دراؤ جیڑا بندہ خائن گئے اللہ اللہ چند ٹکیاں تے اپنا ایمان فروخت کر دیں دے اللہ اللہ سنیاں جدراؤ حضرت جناب والا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر دینے فرما دینے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثہ فرمایا جیڑا
بندہ منافق ہے نا، منافق اندر تین نشانیاں نے، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ کیڑیاں نشانیاں؟ جدوں بھی گل کرے گا جھوٹی گل کرے گا۔ اللہ اللہ تیرے معاشرے اندر جو گھندا پیا ہے اے سارا کچھ جھوٹ ہے جڑا پیچھے تینوں سنایا ہے۔ اللہ اللہ چیز ایک نمبر دے پیسے دیندہ دو نمبر پہ ہے، اللہ اللہ پوری چیز دے پیسے لیندہ پیا تے دیندہ کٹ پیا ہے، اللہ اکبر اصل چیز دے اندر ملاوٹاں کر کے بیچدہ پیا ہے، اے سارا کچھ جھوٹ ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، جڑا بندہ منافق کے نا، اذا حدث کذب، جدوں بھی گل کرے گا جھوٹی گل کرے گا۔ کیڑی گل کرے گا؟ جھوٹی گل کرے گا، جدوں بھی زبان تو مارے گا جھوٹی۔ اور منافق دینا ایک اور نشان ہے۔ لاہور دینا ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے، دعا فرماؤ بیمار نے اللہ پاک انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، انہاں دے کولوں نا اے نا لاہور اندر امام الخطابت واسطے آئے، لوگاں نے منافقت شروع کر دی تھی، تقریباً ہر جگہ تے ہوندا ہے۔ پریشان ہو گئے، جا کے اپنے استاد جی انوانے نے، استاد جی میں اتھوں بڑا بدزن ہو گیا، لوگ منافقت کر دے رہے تے میرا کوئی حل کرو۔ استاد جی آندے نے بچیا میرے پیغمبر نال مکے اندر لوگاں نے منافقت کیتی ہے، مدینے اندر کیتی ہے، جے تیرے نال لاہور اندر منافقت کر دینے تو صبر کر، رب اجر عطا فرما دے۔ اور دسیا فرمایا کہ جڑا منافق بندہ ہے او دی نشانی اتوں ہور ہوئے گا تے وچوں، اتوں ہور تے وچوں اتوں انج کہہ لو حضرت جی میں تہاڈا ہی ہاں تے پچھوں جناب سارا کچھ دکان تے چلا گیا کسٹمر، بھائی جان تہاڈے تو بغیر تے میرا گزارا ہی نہیں، تسی بڑے پیارے ہو، پچھوں جناب سارا کچھ کردا پیا ہے، دوست نال ملدا پیا ہے، آندا یار تو میرا جگری یار ہے، تے تھوڑا جا کنڈ پیچھے سارا کچھ ہی اے جے منافق بندے دی نشانی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، فرمایا جڑا منافق بندہ ہے اتوں کور کوئے گا تے وچوں کور ہوئے گا، اذا حدث کذب، جدوں بھی گل کرے گا جھوٹی گل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ اللہ انج معاشرے اندر گندہ پہ ہے، اللہ اللہ اگر کسی نو پیسے دے دیتے جان اور جناب والا آج کل پرسوں جناب انجی جناب ٹیم ننگ جاند ہے، دین والا اندہ اللہ کرے کدے ماری جائے منوے دے پیسے نہ دینے پین، یہی گالے وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ۔ اور تیسرے نمبر دے فرمایا وَإِذَا اؤتمن خان، فرمایا اے دے گوڑ امانت جمع کرائی جائے گی خیانت کرے گا۔ اللہ اکبر، اے منافق بندے دیاں نشانیاں۔ اور ایک اور حدیث اندر میرے نبی نے فرمایا جدوں بھی یہ دے کول جناب والا دے نال لڑائی جھگڑا ہو جائے تے گالم گلوچ تے اتر ہوندا ہے نا، بد زبانی کرن لگ پیندا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے وقت اجازت نہیں دیندا پیا، گلاں بڑیاں زیادہ کرنیاں سی، مگر کون جناب والا میں اینڈ ول اپنی گل نو لے کر کے جاندا پیا۔ میرے نبی دے کول ایک صحابی آیا ہے، آ کے اندر سنیا قیامت کدوں قائم ہوئے گی؟ فرمایا مت الساعۃ، قیامت کدوں قائم ہوئے گی؟ فرمایا جدوں جناب والا خیانت عام ہو جائے گی۔ سونیا خیانت کدوں عام ہوئے گی؟ فرمایا جدوں جناب والا معاملہ منصب نا اہل لوگاں دی سپرد کیتا جائے گا۔ اور یارو ویکھو تے صحیح نا معاملہ منصب یعنی کہ حکومت نا اہل لوگاں دے سپرد ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی؟ حکومت کردہ پہ ہے، حکومت دا علم کوئی نہیں، وزارت کردہ پہ ہے، وزارت دا علم کوئی نہیں، اللہ اللہ بادشاہت کردہ پہ ہے، بادشاہت دا علم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے او تو جناب والا جدو معاملہ منصب نا اہل لوگاں دی سپرد کر دیتا جائے گا او تو خیانتاں عام ہو جان گیاں۔ ہن میرا ویر سونا خیانتاں عام ہو گیاں نے، آئیے امانت دار بن جاؤ، خیانت نہیں کرنے۔ اور جناب والا جیڑا بندہ امانت دار بن جاندے رب نو اجر کتنا عطا فرماندے نے، رب نو جناب والا عزت و عظمت کتنا
کتنے پیارے انداز نال دیندے نے اللہ اکبر اللہ سنیا جدرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ ہے جے کر کے سفر کر دیاں جا رہے نے راستے دے اندر گرمی دا موسم ہے نا گرمی دی شدت ہے نا ایک جنگل دے اندر پڑاؤ ڈال لے آئے نا اتھے بیٹھ کے توجہ کرنا بالکل اینڈ دی گل ہے اللہ مکمل توجہ کرنا کس نتیجے تے پہنچانا چاہنا گل مکانا چاہنا تے ٹک لانا چاہنا میرا ویر سونا آج دا خطبہ سن کے تے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر اپنے آپنو ایماندار بنا لے اگر چاہنا ہے کہ نیکیاں قبول ہو جان اگر چاہنا ہے دنیا بھی رب کامیاب کرے تے آخرت بھی کامیاب کرے اللہ اکبر ہے جب پڑاؤ ڈالے آئے نال غلام نا اللہ کھانا تناول فرمان لگے نے نا ایک سامنے بکریاں دا چرواہا نظر آندا ہے نا فرمایا اللہ اپنے غلام نو فرمایا جانا او جڑا سامنے بکریاں چراندا پیا ہے نا گرمی دا موسم ہے انہوں بھی لے کر کے آؤ نا پانی پلا دئیے کھانا کھلا دئیے اللہ غلام بکریاں دے چرواکے دے کھول گیا فرمایا بیلیا حضرت عمر دا بیٹا بلاندا پیا ہے نا آنا مل کے کھانا کھا لئیے تے پانی پی لئیے اللہ جدو قریب آیا آگے اندے عبداللہ بن عمر جی میں تے روزے دی حالت اندر میں تے روزہ رکھے ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے یار ایڈی گرمی دی اندر تو روزہ رکھے ہے انہیں کیا میں روزہ اس وجہ تو رکھے ہے روزہ دنیا دی اندر رکھ کے دنیا دی گرمی برداشت کر کے آخرت دی گرمی نو ٹھنڈا کرنا چاہنا جہنم دی آگ تو بچ کے رب کو جنت لینا چاہنا تاں روزہ رکھے حضرت عبداللہ بن عمر سمجھ گئے اے بندے دا تقوی بڑا بلاندے اے بندے دی امانت داری بڑی بلاندے اے بندے دا جناب والا ایمان بڑا پختہ ہے نا مزید دا امتحان لینا شروع کیتا فرمایا گل سن بیلیاں جڑیاں بکریاں نے کدیاں نے اے آندہ اے بکریاں میرے مالک دیاں نے میں غلام تے نوکر فرمایا ایک بکری دی اندروں فروخت کرنی ہو اے نوکر آندہ ہے نا عبداللہ بن عمر جی کے جدیاں گلہ کر دے بے سنیاں جے آج ساڑھا ایمان چاند ٹکیاں تے فروخت ہو جاندہ ہے دودھ دی ایک گھڑوی تے فروخت ہو جاندہ ہے اللہ 1 کلو فروٹ تے ساڑھا ایمان بک جاندہ ہے اللہ قادی اسی اماندار رہ گیا اللہ قادیاں ساڑھیاں نمازاں تے نیکیاں اللہ اکبر فرمایا اے جوانا ایک بکری فروخت کریں گا اے اندہ نانا بکریاں تے میریاں کہہ نہیں میں تے نوکراں بکریاں دا مالک تے کوئی اور ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے رہے یار انیاں زیادہ بکریاں نے ایک بکری فروخت کر بھی دیں گا تے تیرے مالک نو پتہ نہیں چلے گا ہاں پتہ چل گیا کہہ دیں کہ ایک بکری نو بیڑیا کھا گیا ایک بکری نو بیڑیا لے کر کے چلا گیا اکھاں ڈول پیاں نے رو کے جوان آندہ عبداللہ بن عمر جی کنج دیاں گلہ کر دے پہ ہو اگر میرا مالک نہیں ویندہ این اللہ مالک نہیں ویندہ اللہ تے ویندہ پہ آئینا مالک میں نو اس حالت اندر نہیں ویندہ اللہ تے ویندہ پہ آئے مالک نہیں ویندہ خالق تے ویندہ ہے اور اعتراضوں اندر چیز کٹ تولن لگیاں سوچیا کر این اللہ کسٹمر نہیں ویندہ مالک تے خالق تے ویندہ پہ آئے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے نے یار بکری فروخت کر دے پیسے بھی لے جاؤ گوشت بھی سارا تینوں دے دوانگے جا کے اپنے بیوی بچیاں نو کھلا دیں اندہ عبداللہ بن عمر جی ہونے جدی میرے نال گال نہ کرنا این اللہ میں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا میں اپنی امانت اندر خیانت نہیں کرنا چاہتا اے بندہ واپس چلا گیا حضرت
عبداللہ بن عمر ہنج کر کے مدینے اندر پہنچے نے نا فرمایا پتہ لگاؤ اے غلام کی دینا پتہ لگایا گیا او دے دروازے تے چلے گئے سنیا جے امانتدار بن جا رب قد افلح المؤمنون اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا آخرت بھی کامیاب کر دے گا اپنا ایمان مکمل فرما لے اپنا ایمان سلامت فرما لے اللہ اکبر وہ دے دروازے تے پہنچے نے پہنچ کر کے دستک دیتی ہے اللہ لا وعدہ کون ہے اپنا تعارف کروایا مالک بار آیا فرمایا یار اے غلام فروخت کرنا ہی وہ مالکان دا بالکل میں فروخت کر دمانگا حضرت عبداللہ بن عمر نے جیب جو پیسے نکالے غلام نو خریدیا خرید کر کے فرمایا انج نہیں اے ساریاں بکریاں جڑیاں چراندہ پیا سے اے بھی میں نو فروخت کر دے بکریاں ساریاں خرید لیا خرید کر کے ہن جناب والا عبداللہ بن عمر اگے اگے آندے پینے اے غلام پیچھے پیچھے ہوندہ پیا ہے نال بکریاں لے کے ہوندہ پیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نو پوچھ دے عبداللہ بن عمر جی دسو نا آج دے دن تو بعد میں تواڈا غلام ہو گیا پہلے اودا غلام سا بکریاں چراندہ سا ہن تواڈا غلام بکریاں بھی چراواں گا اور دسو میں کی کرا حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے نے اوے بیلیا گل سن لے آج تو بعد تو میرا غلام نہیں آج تو بعد تو کسی دا غلام نہیں رہے گا تیری امانداری اس قدر پسند آئی آج تو بعد تمہیں آزاد ہے ساریاں بکریاں دا ریوڑ بھی تیرا ہے اللہ اکبر اللہ یارو جدو بندہ ایماندار بن جاندہ ہے جدو بندہ اپنے رب واسطے تقوی اپنے دل اندر پیدا کردہ ہے اللہ غربتہ مکا دیندہ ہے اللہ پریشانیاں مکا دیندہ ہے اللہ دنیا آسان فرما دیندہ ہے اور تائیں پہ اللہ دا قرآن اعلان کردہ پہ ہے فرمایا الذین یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس ہم فیہا اللہ پاک فرمانے نے اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون فرمایا ایماندار بن جا ایمان اپنا تو مضبوط کر لے چند ٹکیاں تے اپنا ایمان تو نہ فروخت کریا کر ایماندار تو بن جا تیری ہر نیکی بھی قبول کرانگے غربتاں بھی مکا دمانگے اور کل قیامت والے دن تین جنت الفردوس دا وارث بھی وآخر دعوانا